کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک مونٹی نام کے بیس بال پلیئر سے جو گلف نامی ٹیم کے لیے کھیلتا ہے۔ ان کے گراؤنڈ سے ٹرین گزرتی ہے اور جب بھی ٹرین گزرتی ہے تو میچ رک جاتا ہے۔ ایک دن مونٹی اپنے بیسٹ فرینڈ اسپائک کو بتاتا ہے کہ آڈینس میں ایک آدمی ہے جو ان کی تصویریں لے رہا ہے۔ اس کا نام رونالڈو ہے اور وہ پچھلے 3 میچز میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ضرور یہ کوئی اسکاؤٹ ہوگا جو مجھے بڑی لیگ میں لے جائے گا۔ اس پہ اسپائک کہتا ہے، مونٹی تم کچھ زیادہ ہی نہیں سوچ رہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور ہو۔ پھر اسی دن خوش قسمتی سے ان کی ٹیم میچ جیت جاتی ہے اور وہ لوگ جشن منانے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ مونٹی اور اسپائک کو 2 لڑکیاں ملتی ہیں جو میچ کو کافی انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دونوں ان سے فلرٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ رونالڈو اپنے باس کو کال کر کے مونٹی کی اس حرکت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اتنے میں ان لڑکیوں کے بوائے فرینڈز بھی آ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مونٹی اور اسپائک ان کی گرل فرینڈز کے ساتھ ہیں تو وہ بہت غصہ کرنے لگ گئے۔ بحث شروع ہو گئی اور لوگ سمجھ گئے کہ اب تو بات زیادہ بڑھنے والی ہے، مگر ایک عورت نے پہلے ہی پولیس کو کال کر دی تھی۔ اتنے میں دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور مکے برسنے لگے، لوگوں کو اٹھا کے ٹیبل پر پھینکنے لگے۔ پھر سین چینج ہوا اور صبح کا سین دکھایا گیا جہاں مونٹی اور اسپائک جیل میں تھے۔ اتنے میں ان کی ٹیم کا مینیجر چارلی آیا۔ انہیں بتایا کہ ٹیم کی مینجمنٹ ان کی بیل کے پیسے نہیں دے گی اور وہ پریشان ہو گئے کہ سیزن کا آخری میچ مس ہو جائے گا۔ چارلی نے بتایا کہ مینجمنٹ کو ویسے بھی تم دونوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا پلان نئے اور جوان پلیئرز کو ٹیم میں لانے کا ہے تاکہ ٹیم کو نیا بنایا جا سکے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد دونوں کو کورٹ لے جایا گیا۔ ان پر بہت سارے الزام لگے جیسے مار پیٹ اور پراپرٹی کو نقصان پہنچانے جیسے، تو وہ دونوں بحث کرنے لگے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو جج تنگ آ گیا اور اس نے ضمانت $3000 سیٹ کر دی۔ پیسے نہ ہونے کے باعث انہیں واپس جیل بھیجا جانے لگا۔ اتنے میں رونالڈو آ گیا۔ اس نے دونوں کو سمجھایا کہ وہ ایک ایسے آدمی کو جانتا ہے جو ان کی ضمانت اور بیل دونوں ادا کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تم دونوں اپنا جرم تسلیم کرو۔ اس لیے اس نے خوشی خوشی وہ ڈیل لے لی۔ اس کے بعد رونالڈو انہیں نیو یارک لے گیا اور جب وہ کوریڈور میں انٹر ہوئے تو اسپائک ڈر گیا اور اس نے کہا کہ رونالڈو ایک انڈر کور پولیس والا ہے جو بھیس بدل کر ان کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس پہ رونالڈو نے کہا، میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں کسی ٹیم کے لیے کام کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو یہ کام ایک لا فرم نے دیا ہے۔ اس کے بعد تینوں کو ایک بڑے اور شاندار آفس میں لے جایا گیا اور مونٹی اکیلے کو اندر جانے دیا گیا تاکہ وہ وکیلوں سے بات کر سکے۔ یہ وکیل مونٹی کے چچا روپرٹ کا ہے جن کا 1930 میں اپنی فیملی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد روپرٹ غائب ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ پھر مونٹی کے سامنے سچ آیا کہ روپرٹ تو ملک کے سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک امیر آدمی بن گیا تھا، تو مونٹی اس کا اکیلا زندہ وارث ہے۔ لیکن روپرٹ کی کچھ شرطیں تھیں۔ پھر وکیل نے ایک ریکارڈ ویڈیو پلے کی جو اس نے اپنے وارث کے لیے ریکارڈ کی تھی۔ مونٹی یہ دیکھ کر ہل گیا کہ اس کا چچا تو اتنا گورا ہے۔ روپرٹ نے پہلے ہی سب سوچ لیا تھا۔ اس نے سمجھایا کہ تمہارے دادا کی 2 بیویاں تھیں، ایک گوری اور دوسری تمہارے جیسے رنگ کی۔ روپرٹ مونٹی سے ناراض تھا کہ اس نے زندگی میں کچھ خاص نہیں کیا اور اپنی کہانی مونٹی کو بتائی کہ اس کے باپ نے اسے کیسے سزا دی تھی۔ اور کہتا ہے کہ مونٹی تمہیں یہ سب کو دکھانا ہوگا کہ وہ سچ میں سب کے لائق ہے۔ اسے پیسے خرچ کرنے ہوں گے خاص طریقے سے۔ اگر مونٹی اپنے چچا کی بے شمار دولت چاہتا ہے تو اسے ایک امتحان پورا کرنا ہوگا۔ اسے 30 دن میں 30 ملین خرچ کرنے ہیں، مگر اس کے کچھ اصول ہیں۔ اس کے پاس 30ویں دن کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے سوائے پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ۔ وہ جو بھی چیز خریدے گا اسے ایسے ہی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ کسی کو بھی نوکری پر رکھ سکتا ہے لیکن کام کے حساب سے تنخواہ دے گا۔ اس کا 5% ہی وہ خیرات کر سکتا ہے اور 5% کا ہی جوا کھیل سکتا ہے، اور یہ ایسے ہی کسی کو نہیں دیے جا سکتے۔ تحفہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا اور کسی کو بھی اس امتحان کے بارے میں نہیں بتائے گا ورنہ فوراً ہی باہر ہو جائے گا۔ اگر مونٹی کو لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے ایک اور بھی راستہ ہے۔ ابھی 1 ملین لے کر یہاں سے جا سکتا ہے۔ وکیلوں نے پہلے ہی ایک باکس میں 1 ملین ڈال کر رکھے ہوئے تھے۔ مونٹی نے ان سے پوچھا، اگر وہ یہ پیسے
نہیں لے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے اسے بتایا کہ یہ پیسہ اسی فرم کے پاس چلا جائے گا۔ مونٹی کچھ دیر رکا، پھر اس امتحان کے لیے مان گیا۔ اسے 30 دن بعد رات کے 12 بجے واپس آنا ہوگا، خالی ہاتھ، صرف پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ۔ ایک ملازمہ جس کا نام اینجیلا ہے، مونٹی کے خرچوں پر نظر رکھے گی تاکہ مونٹی چالاکی نہ کر سکے۔ اور جاتے ہوئے مونٹی نے اسپائک کو بتایا کہ وہ 30 ملین کا وارث ہے اور ڈونالڈو کو اپنا پرسنل فوٹوگرافر رکھ لیا۔ پھر دونوں بینک گئے اور پیسے نکلوائے، پورے 30 ملین۔ بینک کا مینیجر کچھ اسکیم بتانے لگا کہ سر یہاں پیسہ ڈال دو، ڈبل ہو جائے گا۔ لیکن مونٹی نے کہا مجھے کوئی ایسا کھاتہ بتاؤ جس میں ایک پیسہ بھی سود کا نہ ملے۔ اس بات سے اینجیلا پریشان ہو گئی کیونکہ اسے سچ کا نہیں پتا تھا۔ لیکن مونٹی نے گارڈ سے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے، اور اس سے زیادہ تنخواہ دے کر اپنا پرسنل گارڈ رکھ لیا۔ آخر میں مونٹی نے ساری سیکیورٹی کو ہی نوکری پر رکھ لیا، جو کہ اس کے ساتھ چلتے رہے کیونکہ مونٹی ہر جگہ بہت سے پیسے لے کر گھوم رہا تھا۔ اسپائک پریشان ہو گیا کہ اس کا دوست اتنی لاپرواہی سے خرچ کر رہا ہے، لیکن مونٹی نے تسلی دی کہ بہت خطرناک پلان ہے میرے پاس، فکر نہ کر۔ پھر مونٹی نے چارلی کو کال کر کے بتایا کہ وہ پوری ٹیم کو کرائے پر لینے والا ہے، انہیں نئی یونیفارم، اچھی تنخواہ اور نئی بس دے گا۔ چارلی نے پرینک سمجھ کر فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد مونٹی نے ایک ٹیکسی والے کو روکا اور کہا تم 1 مہینے کے لیے میرے پرسنل ڈرائیور ہو۔ اینجیلا نے کہا اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس، تم چاہو تو لیموسین گاڑیوں کا ڈھیر لے سکتے ہو۔ یہ سن کر مونٹی نے ڈرائیور سے کہا تم جاؤ اور بہت ساری لیموسین لے کر آؤ۔ اتنے میں لوگوں کا رش جمع ہو گیا جو مونٹی اور اس کے دوستوں کو دیکھ رہے تھے۔ مونٹی نے سب کو لنچ پر بلا لیا اور سب کو ایک شاندار ہوٹل میں انوائٹ کیا، وہاں سب سے مہنگی شراب منگوائی اور وہاں پر موجود میوزیشین سے کہا کچھ ڈھنگ کا بجاؤ۔ یہ کیا بجا رہے ہو؟ اس دوران مونٹی لگاتار اینجیلا سے فلرٹ کرتا رہا اور اینجیلا نے بتایا کہ میری منگنی ہو گئی ہے اور میرا منگیتر ہے اور وہ ایک وکیل ہے، وہ چیریٹی اور سوشل ورک کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے زیادہ وقت نہیں دے پاتا۔ مونٹی نے کہا اسے بھی بلا لو، یہاں آئے گا تو اس کے جو پیسے بنیں گے وہ بھی میں اسے دے دوں گا۔ اینجیلا نے اسے روکا اور کہا تم سب کچھ نہیں خرید سکتے۔ دوسری طرف شہر میں خبر پھیل گئی کہ ایک شہر میں ایک عجیب سا ملینئر ہے جو ادھر ادھر پیسے اڑا رہا ہے۔ جب مونٹی ہوٹل پہنچا تو رپورٹر پہلے سے ہی موجود تھے۔ مونٹی نے انہیں بتایا کہ بہت سے لوگوں کو نوکری دینے والا ہوں اور ساتھ ہی اس نے اسپائک کو اپنی نئی کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل کے اندر پہلے تو مینیجر نے منع کر دیا کہ اوپر والے 2 فلور پہلے ہی بک ہیں، لیکن مونٹی نے کہا کہ میں 10 گنا دوں گا مگر مجھے وہ چاہیے، اور مینیجر فوراً مان گیا۔ مہمانوں کا پورا گروپ عالیشان کمروں میں چلا گیا اور مونٹی اور اسپائک نے بھی نئے سوٹ کرائے پر لے لیے۔ شام کو جب اینجیلا کا منگیتر وارن اسے لینے آیا مگر مونٹی نے فوراً موقع دیکھ کر اس کی چیریٹی میں پیسے ڈال دیے۔ اینجیلا کے منگیتر وارن کو وہاں پر پڑا فرنیچر اور اینٹیکس بہت اچھے لگے اور ان کے بارے میں بتانے لگا، جس پر مونٹی نے خوش ہو کر کہا آج سے تم میرے پرسنل ڈیکوریٹو ہو اور تنخواہ اتنی دوں گا کہ ساری زندگی بھی وکالت سے نہیں کما پاؤ گے۔ اور وہ بنا سوچے سمجھے فوراً مان گیا اور اینجیلا حیران ہوئی کہ اس کا منگیتر اتنی آسانی سے مان گیا، پیسوں کے لیے بک گیا۔ اگلی صبح وہ اپنی لا فرم گیا اور 1 مہینے کی چھٹی مانگی۔ اس کے باس مان گئے اور بدلے میں اس کو اپنا جاسوس بنا لیا تاکہ وہ مونٹی کے ہر پل کی رپورٹ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اینجیلا کو بھی یہ بات مت بتانا۔ اسی دوران مونٹی اپنے آفس کو لوگوں سے بھر رہا تھا، بے شمار لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھیں۔ وہ بیکار سے بیکار لوگوں کو بھی نوکری پر رکھ رہا تھا کیونکہ اسے تو بس پیسے اڑانے تھے۔ وارن نے بھی اپنی ایکس وائف میرولین کو بلایا جو کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر تھی اور اس نے میرولین کی باتوں کو ہی مونٹی کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ بات اینجیلا کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ مونٹی نے اینجیلا کا دھیان ہٹانے کے لیے غلط جگہ سے وارن کو چھیڑا۔ میرولین نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ پینٹ کی بالٹیوں پر گر گیا۔ میرولین اپنے ڈھیر سارے آئیڈیاز بتا رہی تھی لیکن مونٹی نے سیدھا کہا کہ جو آئیڈیاز بھی ہیں تمہارے پاس بس کر دو، پیسوں کی فکر نہ کرنا، بہت ہے میرے پاس۔ جلد ہی لوگ اپنے فضول آئیڈیاز کے ساتھ فنڈنگ لینے پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے 3 ملین دو تاکہ میں نارتھ پول سے برف کا پہاڑ افریقہ لے جا سکوں تاکہ وہاں لوگوں کو صاف پانی مل جائے۔ اسپائک اور اینجیلا مونٹی کو روکنا چاہتے تھے کہ یہ کتنی بیوقوفی والا آئیڈیا ہے۔ مونٹی نے اسے پیسے دے دیے۔ پھر مونٹی نے ایک آدمی کو رکھا جو 5% جوئے پر لگائے گا، اسے گھوڑوں کے اوپر بیٹنگ لگانے میں استعمال کرے گا۔ اس کے بعد مونٹی نے چارلی کو فون کر کے بتایا کہ ہم بہت بڑی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اس کے لیے میں تمہیں پیسے دوں گا۔ اس نے اپنی ٹیم کے باقی پلیئرز کو جلد از جلد لانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیج دیے۔
اور اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا پوری ویلکم پارٹی کے ساتھ۔ اسے بہت خوشی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ سب نے نئے یونیفارم پہنے ہیں۔ اس نے سب کے لیے مہنگے رینٹ ہاؤس بھی بک کر دیے۔ جب وکیلوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو سوچنے لگے کہ ہم نے اسے ایزی لے لیا۔ مونٹی نے بھی ٹیم کی یونیفارم پہنی اور پریکٹس کرنے لگا۔ اخبار میں بھی میچ کی خبر دی گئی۔ اسپائک اور اینجلا ایک فائنینشل ایڈوائزر کو لے کر آئے۔ وہ مونٹی کو سمجھانے لگے کہ پیسوں کو سمجھداری سے کیسے استعمال کرتے ہیں، لیکن مونٹی نے اسے کمیشن کی بجائے سیلری پر رکھ لیا۔ پھر اسپائک اور مونٹی دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے بیس بال کھیلنے لگے اور اسپائک نے موقع دیکھ کر مونٹی کو سمجھایا کہ اسے ڈائمنڈز یا پھر اسٹیمپس پر انویسٹ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر مونٹی کے دماغ میں آئیڈیا آیا اور آج تک کی سب سے مہنگی اسٹیمپ خرید لی۔ اگلے دن جب وکیلوں نے نیوز میں دیکھا تو ہنسنے لگے کہ مونٹی نے ایک اسٹیمپ خرید لی ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، اس کی پرائس کم نہیں ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی انہیں مونٹی کا پوسٹ کارڈ ملا، جسے دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا کیونکہ اس نے وہی مہنگی اسٹیمپ پوسٹ کارڈ بھیجنے میں استعمال کر دی تھی۔ انہوں نے حساب لگایا، ایسے تو یہ جیت جائے گا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ وارن، جو کہ اینجلا کا منگیتر ہے، اسے پوری سچائی بتا دیتے ہیں تاکہ وہ جان بوجھ کر اینجلا کی اکاؤنٹنگ میں غلطی کروا دے۔ انہوں نے وارن سے وعدہ بھی کیا کہ اگر سارا پیسہ مونٹی کو نہ ملا، ہمیں ملا تو تمہیں بھی تمہارا حصہ دیں گے۔ مونٹی نے نیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ آئس برگ کمپنی کے شیئر 10 گنا بڑھ چکے ہیں۔ اس کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے نئے پیسوں کا کیا کرنا چاہیے، یہ سوچ کر مونٹی نے کہا سارے اسٹاکس بیچ دو۔ اس کے بعد مونٹی کو یہ پتہ چلا کہ اس نے جس آدمی کو گھوڑوں کی ریس پر لگانے کے لیے پیسے دیے تھے وہ بیٹنگ جیت چکا ہے۔ مونٹی گھبرا گیا اور اس نے اینجلا کو کہا کہ سارا پیسہ چیریٹی میں دے دو۔ دوسری طرف میرولین نے اپنا کام ختم کیا۔ اس نے کمرے میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی تھیں، لیکن مونٹی نے کہا کہ اتنا سارا پیسہ دیا ہے اور زیادہ خرچ کرو۔ ادھر وارن اپنے کام میں بزی تھا تو مونٹی نے اینجلا سے کھانے کے لیے پوچھا تو وہ مان گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بہت امپریس ہوں، اتنا زیادہ پیسہ چیریٹی میں دے رہے ہیں۔ جب وہ دونوں جانے لگے تو ایک آدمی نے غلطی سے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن مونٹی نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو ہاسپٹل لے کے جائیں تاکہ وہ اس کے علاج کا خرچہ دے سکے۔ جب اس آدمی کو سمجھ آیا کہ وہ کون ہے تو وہ فوراً مان گیا کہ مجھے تو بہت چوٹ آئی ہے۔ مونٹی نے اسے بہت سارے پیسے دے دیے۔ اس سے اینجلا گھبرا گئی اور مونٹی پر چیخنے لگی کہ تم اتنے سارے پیسے برباد کیوں کر رہے ہو۔ ادھر وارن اور اس کی ایکس وائف کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرولین نے وارن سے کہا کہ تم اسے پسند کرتے ہو، یہ تو تمہارے باس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ضرور ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے، ایسے ہی تو وہ اس پر نہیں چیخ رہی۔ جب رات کے کھانے پر وارن نے اینجلا سے کہا کہ تمہاری مونٹی کے ساتھ دوستی زیادہ نہیں بڑھ گئی، مجھے شک ہے کہ تم دونوں میں کچھ چل تو نہیں رہا۔ اس بات سے اینجلا کو بہت غصہ آیا اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلے گی۔ ادھر نیوز میں رپورٹر نے بتایا کہ مونٹی نے اوشن ہاؤس سے 114 سال پرانی شراب کے 5 ڈبے کیش میں خریدے ہیں۔ مونٹی نے شراب کی بوتلیں کھولیں اور سب کو مہنگی شراب پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد اسپائک فائنینشل ایڈوائزر کے ساتھ آیا۔ انہوں نے مونٹی سے چھپ کر کچھ انویسٹمنٹ کی تھی، اس سے انہوں نے $10 ملین کما لیے تھے۔ یہ سنتے ہی مونٹی بالکل خاموش ہو گیا اور باقی لوگ سوچنے لگے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ پیسے ملنے پہ خوش ہونے کی بجائے دکھی ہو گیا ہے۔ تبھی وہاں پر وارن آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فرنیچر کرائے پر لینے کے لیے $20,000 چاہیے۔ مونٹی نے اسے پیسے دے دیے اور سب کو باہر جانے کو کہا تاکہ وہ کچھ دیر اکیلا رہ سکے۔ پھر مونٹی نے ٹی وی آن کیا تو اسے پتہ چلا کہ میئر اپنے الیکشن کے لیے بہت سے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ مونٹی نے سوچا کہ وہ بھی الیکشن میں کھڑا ہو جائے اور اپنا سارا پیسہ کمپین میں خرچ کر دے۔ اینجلا کو لگا کہ یہ آدمی کتنا اچھا ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، پھر بھی پالیٹکس میں جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ پھر ایک پریس کانفرنس میں مونٹی نے رپورٹر کو بتایا کہ لوگوں کو کسی کو بھی ووٹ نہیں کرنا چاہیے، خود اسے بھی ووٹ نہیں کرنا چاہیے، سارے کینڈیڈیٹس چور ہیں، کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو انہیں ووٹ کرے گا۔ اور اس نے اپنا یہ ایڈ پورے ملک میں چلا دیا تاکہ زیادہ پیسہ خرچ ہو۔ یہ بات تو سچ ہے کہ سارے پولیٹیشین کرپٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں ایسے ایماندار آدمی کو دیکھ کر سب بہت امپریس ہوئے اور وہ بہت جلدی فیمس ہو گیا۔ اینجلا جو کہ اکاؤنٹنگ سنبھال رہی تھی
سنبھالتے ہوئے بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ پیسے اب پوری طرح سے ختم ہونے والے تھے۔ میئر کے الیکشن کے جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ دونوں بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میڈیا میں یہ ہمارے بارے میں بکواس کر رہا ہے، الٹا سیدھا بول رہا ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مونٹی پر کیس کر دیا اور مونٹی نے خوشی سے ان کو جرمانے کے طور پر 4 ملین ادا کر دیے۔ آخرکار اس بڑے میچ کا دن بھی آ گیا اور مونٹی نے اپنی ٹیم سے کہا، آج ہمیں دکھانا ہوگا، آج ہی موقع ہے کہ ہم اتنے نالائق نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں۔ میچ شروع ہونے سے پہلے گراؤنڈ سے ٹرین گزری جس پر مونٹی نے اپنے الیکشن کے بہت سے پوسٹر لگائے ہوئے تھے۔ میچ شروع ہوا اور مونٹی نے سب سے پہلے بال پھینکی اور ساتھ ہی کھلاڑی کو آؤٹ بھی کر دیا۔ جب دوسرا کھلاڑی آیا تو اسپائک نے اس کا مذاق اڑایا اور اس بات پہ وہ کھلاڑی بہت غصے میں آ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں اسے گراؤنڈ سے باہر نکال دیا۔ دوسری طرف وارن فرنیچر کی دکان پر آیا اور جتنی چیزیں کرائے پر تھیں واپس کر دیں جس سے اسے ڈپازٹ کے پیسے مل گئے۔ اپنی ہارتی ٹیم سے تنگ آ کر مونٹی چینجنگ روم میں آیا۔ وہاں ول نامی آفیسر اس کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم الیکشن جیت گئے اور اس کے بدلے تمہیں جو سیلری ملے گی وہ تمہاری آمدنی مانی جائے گی۔ گیم کے آخر میں دوسری ٹیم جیت گئی اور مونٹی سوچ رہا تھا کہ میں الیکشن کیسے ہاروں۔ مونٹی نے انہیں مبارکباد دینے کے لیے خطاب کیا اور کہا کہ اگر پیسہ ہو تو ووٹ تو خریدی جا سکتی ہے، ایک پروفیشنل پلیئر محنت سے بنتا ہے۔ اس کے بعد مونٹی نے الیکشن سے اپنا نام واپس لے لیا اور کہا کہ اس نے اس سے جیتنے کی امید بھی نہیں رکھی تھی۔ اب اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں بچے تھے اس لیے اس نے سوچا کہ جو کچھ بچا ہے اسے آخری پارٹی میں لگا دوں۔ پارٹی میں جتنے لوگوں کو ہو سکے بلا لو۔ رات کو جب اینجلا نے حساب کتاب بند کیا تو بیلنس 0 تھا۔ مونٹی اسے پارٹی کے لیے لینے آیا لیکن اینجلا نے اسے منع کر دیا۔ وہ بہت غصے میں تھی کیونکہ مونٹی نے بہت سے پیسے ایسی چیزوں پر برباد کر دیے تھے جو معنی ہی نہیں رکھتی تھیں۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل گئی اور مونٹی کا آئی لو یو کہنا سن ہی نہیں پائی۔ مونٹی اسے بہت چاہنے لگا تھا۔ پارٹی میں اسپائک کے گارڈز نے رونالڈو کی جیبیں چیک کیں تو پتہ چلا کہ وہ پیسے چرا رہا تھا۔ مونٹی کے ساتھ کام کرنے والے سبھی لوگ بہت اداس تھے کہ ان کا باس بالکل کنگال ہو گیا ہے۔ اب وہ سبھی لوگ اپنے پیسے جوڑ کر اس کی مدد کرنے لگے کیونکہ مونٹی نے بھی تو انہیں ضرورت پڑنے پر فوراً نوکری دے دی تھی۔ پھر مونٹی نے کہا کہ نہیں، میں آپ لوگوں سے یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ اگلی صبح جب مونٹی کی آنکھ کھلی تو اس کے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا۔ مینیجر اسے یہ یاد دلانے آیا کہ چیک آؤٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کرائے پر لی ہوئی چیزوں کو واپس لے جا رہے ہیں جو اس نے 1 مہینے کے لیے لیے تھے۔ مونٹی نے اپنی پرانی یونیفارم پہنی اور وہ کمرہ دیکھا جو میرولین نے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ اسے وہ پسند آیا تھا لیکن پھر وہ ساری کرائے کی چیزیں واپس لے لی گئیں۔ باہر جاتے وقت گارڈ نے مونٹی کو بتایا کہ اس نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا جیسے آپ نے کہا تھا۔ پورے شہر کو جھٹکا لگا جب پتہ چلا کہ الیکشن میں کوئی بھی نہیں جیتا کیونکہ سب نے مونٹی کی بات مان لی تھی۔ 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ مونٹی فوراً وکیل کے آفس کی طرف بھاگا۔ لفٹ میں اسے وارن ملا۔ اس نے کہا، سر، آپ کے یہ پیسے میرے پاس رہ گئے تھے، وہ فرنیچر والوں نے سیکیورٹی واپس دے دی تھی۔ غصے میں چیختے ہوئے مونٹی نے وکیل سے کہا کہ میں ہار گیا ہوں اور ساتھ ہی وہ پیپرز پر سائن کرنے کے لیے بھی تیار تھا جس سے سارا پیسہ فرم کو مل جائے گا۔ اینجلا غصے سے آفس میں داخل ہوئی اور سب کے سامنے پورے پول کھول دیے۔ اس نے وارن کو دھوکہ دینے کے لیے تھپڑ مارنے کی کوشش کی لیکن مونٹی نے اسے روک دیا۔ مونٹی نے کہا کہ میں ماروں گا اسے، اور اس نے وارن کو مکہ مارا جس سے وہ نیچے گر گیا۔ وارن نے کہا کہ سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں کیس کروں گا تم پہ۔ مونٹی نے اینجلا سے کہا تم میری لائر بن جاؤ اور اینجلا کو وارن کیس کے لیے پیسے پکڑا دیے اور کہا کہ آج سے تم میری وکیل ہو۔ گھڑی پر جیسے ہی 12 بجے اینجلا نے فوراً اس کی بھی لسٹ بنا دی۔ اس آخری مومنٹ پر مونٹی کا بینک بیلنس بالکل خالی ہو گیا اور فیصلہ سنایا گیا کہ مونٹی جیت چکا ہے اور اسے وراثت کا پورا حصہ ملے گا اور ساتھ ہی لائر کے فراڈ کی بھی انکوائری کی جائے گی۔ مونٹی نے اپنی جیت کا جشن منایا اور اینجلا کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے لیے چل پڑا۔